کہیں گے یہ نہیں میرا خیال کہ یہ ٹھیک بات ہے. کہیں نہ کہیں دونوں ملکوں کو تعلقات کسی جگہ پر آ کر معمول پر آنا ہوں گے. وہ کب ہوتے ہیں اگر یہ ہم تصور کریں کہ یہ کوئی امیڈیٹلی پاسبل ہے یا اگلا انتخاب ہوگا تو اس کے بعد اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی, وہ ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ جو بی جے پی کی حکومت ہے اس وقت, جو مودی سرکار کی حکومت ہے, جس طرح کی آئیڈیالوجی وہ فالو کر رہے ہیں, وہ اگر وہاں پر کانگریس جیت کر آ بھی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سیکولر ہے, تھوڑا سا ان کا جو موقف ہے پاکستان کے بارے میں مختلف ہے, لیکن کیونکہ جو بی جے پی نے اتنی سخت پوزیشن لی, آرٹیکل 370 کو انہوں نے ختم کیا, جو اور اقدامات پاکستان کے خلاف کیے, وہ کوئی بھی حکومت اگر وہاں پر آئے گی اس کے لیے اس کو انڈو کرنا میرا نہیں خیال کہ اتنا ممکن رہے گا. یہ نئے رولز آف انگیجمنٹس اب بھارت نے سیٹ کر دیے ہیں. اور ایک بات مت بھولیں کہ بھارت وہ والا بھارت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پر وہ اتنا گرو کر چکے ہیں, ان کے جو مفادات ہیں خاص کر کے امریکہ جیسا جو طاقتور ملک ہے ان کے ساتھ اتنے جڑ چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک خطے کی عام طاقت سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اپنے جو دھونس کی بنیاد پر وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹرمز. تو یہ کہنا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں امیڈیٹلی مجھے تو کوئی اس میں تبدیلی نظر نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم اپنے حالات اس میں بہتر کر لیں, ہمارے ملک میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے, اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے, اور ہمارے جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہیں امریکہ کے ساتھ اور جو دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ سیکیورٹی ڈریون کے بجائے تجارت اور معیشت کے اوپر اگر آ جاتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس بھی ایک لیوریج ہوگی کہ ہم اس کو استعمال کر کے بھارت کے اوپر دباؤ ڈال سکیں. اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ بھارت بھی مجبور ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ بھارت کے اندر بھی ایک طبقہ ابھی بھی ضرور ہے کہ جو ان کی چین کے ساتھ اس وقت ٹینشن چل رہی ہے, تو بھارت کے اندر جو سینر وائسز ہیں وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ بھارت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی ایک ہی موقع پر آپ تعلقات کو خراب کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم چین کے ساتھ اگر تعلقات ٹھیک امیڈیٹلی نہیں بھی ہو سکتے تو بھارت کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو تھوڑا مینج کرنا چاہیے. تو جو وزیراعظم عمران خان کی, کوئی بھی میرے خیال میں پاکستان میں جو وزیراعظم ہوگا اس کی خواہش تو یہی ہوگی کہ تعلقات ہمارے معمول پر آئیں, لیکن جس نوعیت کی تعلقات اس وقت ہمارے بھارت کے ساتھ ہیں امیڈیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. ٹھیک ہے نا, موجودہ اقتدار میں رہنے والی حکومت سے کچھ توقعات ہم پازیٹیو وابستہ کر سکتے ہیں, اور آنے والا انتخاب تو بہت دور ہے. جنرل صاحب فرمائیے گا, ابھی 2024 میں بھارتی انتخابات ہونے ہیں, اس سے تقریباً 3-4 سال پہلے پرائم منسٹر توقعات وابستہ کر رہے ہیں. پہلا تو یہ کہ کچھ زیادہ قبل از وقت نہیں ہے یہ, اور دوسرا یہ کہ یہ اندازہ اگر ان کا ہے بھی کہ نئی قیادت سے تعلقات جو ہیں وہ معمول پر آ سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے ان کا یہ اندازہ درست؟ انہوں نے غالباً کشمیر کے مسئلے پہ اس پیرائے میں بات کی تھی کہ اگر کوئی وہاں پہ ایسی حکومت آ جاتی ہے جو ماڈریٹ ہوگی تو وہ شاید مسائل حل کرے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ریئلسٹک چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ہسٹری ہے 70 سال کی, اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, اور ابھی مودی کے آنے کے بعد تو تعلقات بالکل خراب ہو گئے, اور یہ تعلقات جو ہیں یہ ٹھیک اسی طرح ہی مسئلہ رہے گا. اس کا کبھی بہت زیادہ خرابی کبھی بہتری. اس میں وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ آپ کے مسائل جو کشمیر کا جھگڑا ہے, سرکریک ہے, سیاچن ہے, یہ آپ کے حل نہیں ہوئے. اگر یہ مسائل کوئی حل نہیں کرتا تو جو بھی آپ کبھی کوئی بہتری لائیں گے وہ بڑی عارضی ہوگی, کیونکہ اصل قصہ تو وہی ہے کہ کشمیر میں ایک اسٹرگل موجود ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس اسٹرگل کو سپورٹ کریں, کشمیریوں کی حمایت کریں, اور آپ کریں گے تو بھارت کے ساتھ معاملات آپ کے بگڑ جائیں گے. سو نیچرلی یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہنج کرتا ہے ان مسائل کے اوپر, اور اس کے لیے بڑی ہوش مندی, بڑی دلیری چاہیے دونوں سائڈز پہ کہ کوئی ایسے لیڈرز ہوں جو واقعی کو جرأت مندانہ قدم لے کے تو ان مسائل کو حل کریں. جو بہتری کی تھوڑی بہت توقع نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں حکومت وہاں پہ کیسی آتی ہے اس سے ریلیٹ کرنے کے علاوہ میں باقی بات کرتا ہوں کہ مثلا سی پیک ہے, اگر ہم اس کو بڑی دلیری سے جیسے ہمیں ہمت چاہیے اس کے لیے کہ ہم پورا دفاع کر کے اس کو مکمل کر لیں اپنے وقت پہ, تو وہ اس کے جب ڈیویڈنڈز آنے شروع ہوں گے تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی معاشی ترقی خطے کے اوپر اس کے لیے اس کی بڑی ویلیو ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر بھارت یہ محسوس کرے کہ یہ لینڈ روٹ اس کو مل سکتا تھا اگر وہ یہاں پہ تعلقات اچھے رکھے
اور بہت زیادہ وہ معاشی فائدہ اٹھا سکتا تھا. سو ایک اٹریکشن وہ رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرنل مسائل اگر کنٹرول ہو جائیں اور یہاں پہ ایک پولیٹیکل یونٹی نظر آئے اور آپ کی آرمی ایک اسٹرانگ آرمی ہو جس کا کہ بھارت ہاتھ ڈال کے ایک آدھ دفعہ ٹیسٹ کر لے کہ ان کو ہم ملٹریلی شکست نہیں دے سکتے, تو بالکل وہ سیدھا ہو جائے گا. اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ چائنا کی طرف وہ دو ملاتے ہیں, ان کو بار بار چائنا کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, لیکن پاکستان کی طرف یہ راگ نہیں ہلاتے. پاکستان کی طرف آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھ لیں گے, ہم نپٹا لیں گے, اسی بھاشا میں جواب دیں گے. سو یہ وہ بنیا سوچ ہے جو کہ ٹھیک کرنے کے لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کا ہتھوڑا اتنا ہی مضبوط ہو تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ یہ منہ پہ پڑا تو میرے ساتھ وہی ہوگا جو چائنا کر رہا ہے. تو یہ ایک کمزوری اگر ہم نے دکھائی وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. تو یہ میرا خیال ہے 2-3 کنڈیشنز ہیں, اگر یہ سامنے رہیں تو شاید کسی وقت پہ آ کے آپ کے جھگڑے حل ہو جائیں. وہ ہوئے تو تبھی کوئی تعلقات کی بنیاد ہوگی. کشمیر کا مسئلہ لٹکا ہوا تو تعلقات کی اچھے ہوئے تو وہ وقتی ہوں گے, کوئی بنیاد نہیں اس کی ہوگی کوئی. افتخار صاحب, کشمیر کا معاملہ سینٹر پوائنٹ رائٹ لیفٹ دیکھے تو ہماری سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, ہمارا انڈین پاکستان کانٹینٹ ساتھ جڑا ہے, یا ہماری فلمز کا پروموٹ ہونا, وہاں کا کانٹینٹ پاکستان آنا, پھر اس کے علاوہ ہم دیگر بھی معاملہ دیکھیں, ٹریڈ بھی ہماری ہے. اندازے درست تو ہیں پرائم منسٹر کے آنے والی نئی قیادت سے متعلق؟ بالکل غیر مناسب ہے, خواہش میں نہیں مانتا. وہاں پہ ہندوازم جس جگہ پہ پہنچ گیا ہے وہاں سے ہندوازم کا واپس جانا بہت مشکل ہے. دیکھیں 303 سیٹس ہیں سکت بی جے پی کے پاس, اور بی جے پی 161 سے 303 پہ پچھلے 5 الیکشنز میں پہنچی, اور ہر آنے والے دن میں اس کی جو اسٹرینتھ ہے پارلیمنٹ میں, لوک سبھا میں بڑھی, اور اس کے تمام اقدامات خواہ وہ اندرونی طور پہ ہیں مسلمانوں کے خلاف یا اقلیتوں کے خلاف, وہ بڑے واضح طور پہ دنیا نے دیکھے, اور دنیا نے کچھ بھی نہیں کیا. دنیا نے اسی پرائم منسٹر کو, دنیا سے مراد امریکہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی دانشوروں کی, امریکہ نے اس آدمی کو غلط آدمی قرار دیا اور اس کا داخلہ بھی بند رکھا, لیکن پھر اسی غلط آدمی کو قبول بھی کیا, اور ٹرمپ کو لے کے کیسے وہ اسٹیڈیم میں پھرا جیسے ٹرمپ اس کا دوست ہوتا ہے اور بھائی ہوتا ہے. تو اس وقت آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور 2024 میں ہونے والے الیکشن کے بارے میں اگر عمران جس کا خود ٹینیور 2023 میں ختم ہو رہا ہے یہ توقع کرتا ہے کہ نیکسٹ وہاں پہ جو آئے گی وہ بہت اچھی ہوگی, میں تو حیران ہوں اس ساری سوچ اور ساری فکر پہ کہ 370 کے بعد ہماری طرف سے خاموشی اور بالکل کوئی جواب نہ دینا, اور دنیا میں کسی جگہ پہ بھی جا کے اس کو فائٹ نہ کرنا کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ ان سے کو بہت ڈفرنٹ طریقے پہ ہینڈل کرے گی. آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ ایبسولوٹلی. یہ تو بات ہی بنیادی طور پر غلط ہے. 23 میں تمہارا ختم ہو جائے گا اقتدار, وہ اپریل میں ان کے الیکشن ہوں گے 2024 میں, کیا بات کر رہے ہیں. صحیح. انیکا, افتخار صاحب نے بڑا زاویہ کھینچا اس حکومت کے اقتدار کا خاتمہ 2023, آگے انتخابات ہوں گے 2024 میں نریندر مودی کی گورنمنٹ چاہتی ہے. پتہ نہیں پرائم منسٹر اس وقت دوبارہ منتخب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ہم کچھ بھی ابھی نہیں کہہ سکتے. اسی طرح پرائم منسٹر نے بھی قبل اس وقت یہ اندیا دیا ہے, یہ اندازہ درست ہے ان کا؟ ذرا میری نظر میں یہ اندازہ شاید اتنا ہی درست ہے جتنا اس سے پہلے نریندر مودی کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کا اندازہ تھا کہ نریندر مودی آئیں گے تو بڑے سالڈ ڈیسیجن لینے والے شخصیت ہے, یا ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, رائٹ ونگ کی صحیح لیکن اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, تو ان کے ہوتے ہوئے کشمیر کا کوئی ایشو ریزالو ہو سکے گا. میری نظر میں یہ اندازہ بھی اسی قسم کا ہے, کیونکہ آپ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں اگر بھارت کے کردار کے اوپر, تو پچھلے 50-60 سال بھارت نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کرنے میں انویسٹ کیے. اس سے قطع نظر کہ کون صدر رہا اور کون پرائم منسٹر رہا بھارت کا. یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈائمفل کے نام سے. اس کے اندر ڈپلومیٹک, انفارمیشن, ملٹری, اکانومی, فائنینشل,
इंटेलिजेंस और लॉफेयर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मुल्क के खिलाफ। अब जरा पीछे जरा माजी के अंदर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो हमें नजर आ जाएगा कि डिप्लोमेटिकली भारत के डिप्लोमैट्स पाकिस्तान के खिलाफ जा जाकर उन ममालिक में भी जहां हमारा भाईचारे जैसा सूरत हाल है वहां भी डिप्लोमेटिक मैनूवर्स करते हैं पाकिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान से बदजन करने की। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान जैसे हैशटैग्स भारत बनाता है और इनकी 250 के करीब फेक पेजेस पकड़े जा चुके हैं पाकिस्तान को मलाइन करने के हवाले से। मिलिटरीली बारहा एलओसी के ऊपर हमें इंगेज रखते हैं, फिर वेस्टर्न बॉर्डर से भी हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाती है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल दोनों सतह के ऊपर भारत बड़ी ही प्लानिंग से हमसे बहुत आगे जा रहा है और हम इकोनॉमी के ऊपर उस तरीके से अब तक जोर नहीं दे पाए, तो वहां भी आगे चला गया। इंटेलिजेंस में हमने कुलभूषण यादव पकड़ा, जीता जागता सबूत है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन प्रॉक्सी जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो भी भारत पाकिस्तान में कर रहा है एंड वी हैव अ लाइव प्रूफ ऑफ दैट। फिर आ जाता है लॉफेयर, हमें फैटफ में लेकर जाना, हमें आईसीजे में लेकर जाना, ये सारे के सारे लॉफेयर वॉरफेयर जो है उसकी एक किस्म है। तो भारत के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे इस पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इन मामलात को काउंटर करें, इसीलिए क्योंकि भारत को काउंटर करना अब लाजिम व मलजूम हो गया। दुनिया में बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ ऑर्डर आ रहा है। भारत अमेरिका के साथ अलाइंड है और एक क्वाड है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत का। दूसरी तरफ चाइना उभर रहा है, इसीलिए हमें बैलेंस रखते हुए यूएसए एंड चाइना के दरमियान में चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंश्योर करते हुए ये बात मेक श्योर करनी है कि हम इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को फौरी तौर पर रीप करें। अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली अपने पे डिपेंडेंट कराएं, ईरान को अपने पे डिपेंडेंट कराएं, इंडिया ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएगा। मुजम्मिल साहब, यहाँ पर अनीका ने एक तजवीज दी कि हमारी स्ट्रेटेजी मामलात को काउंटर करने की होनी चाहिए नियर फ्यूचर, इन फ्यूचर, लेकिन 2 साल इक़्तिदार की कुर्सी पर काबिज रहने के बाद 2024 में वो हायरार्की टूट पाएगी नरेंद्र मोदी की जो उसने बिल्ड की है पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए, हम ये क्यों सोचते हैं कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े तो हम जंग जीत जाएंगे? हमने तो जंग अपने जोरे बाजू पे जीतनी है या दुश्मन की तोपों में कीड़े डाल के जीतनी है? बात यह है कि कोई मुल्क भी अपनी 1 इंच ज़मीन खुशी से या मुज़ाकरात से तो देता नहीं है, और अगर कोई लोग हमें ये सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम कश्मीर मुज़ाकरात से ले लेंगे, तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि कोई मुल्क अपनी 1 इंच ज़मीन भी मुज़ाकरात से दे देगा और कहेगा कि आप ले जाएं। और ये कैसे मुज़ाकरात होंगे कि भारत मुज़ाकरात से कश्मीर जो है वहाँ रेफरेंडम करा देगा या दे देगा? कांग्रेस के दौर में मिल गया था या बीजेपी ने 370 ख़त्म कर लिया तो बड़ा जुल्म कर लिया। तो एक कंसिस्टेंसी है। मैं समझता हूँ कि या तो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है, हमने मिलिट्री पे इतना इन्वेस्ट किया है अपना, या तो हम कहेंगे कि हम कश्मीर के लिए जंग करने को तैयार हैं और हम कश्मीर जंग से लेंगे, या हम कहेंगे कि हम जंग नहीं करना चाहते हैं और हम बगैर कश्मीर के आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की समझ नहीं आती है कि वो एक तरफ भारत को रोज़ मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो भारत ने कश्मीर के साथ किया है वो उस पर भी खामोशी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज्ड है इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। एक तरफ उन्होंने अपनी जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें पूरी दुनिया में से सिर्फ इंडिया से ही लोगों को इनवाइट किया। ऐसा लगा कि उन्होंने इंडियंस के अलावा किसी के साथ कभी कोई क्रिकेट खेली ही नहीं थी। वो वहीं से आमिर खान को भी बुलाना चाहते थे, सिद्दीकी को भी बुलाना चाहते थे, और दुनिया में उन्होंने किसी के साथ ना क्रिकेट खेली हुई थी ना कोई ताल्लुक था उनका। तो हर तरफ दफ़ा वो इंडिया की तरफ ही देखती हैं। कुछ इमरान खान का ना अपना लव हेट रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, और वो मेंटल फिक्सेशन है उनकी इंडिया के साथ जो उनके ट्वीट्स में हमें बार बार नजर आती है, और वो कंफ्यूजन नजर आता है। कभी मोहब्बत बहुत जागने लग जाती है, कभी नफरत बहुत जागने लग जाती है। तो मुझे एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में लगते हैं इमरान खान इंडिया के हवाले से। कभी मोहब्बत, कभी उनका दिल चाहता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, दोनों मुल्कों में बहुत गुर्बत है और ये गुर्बत हम पाकिस्तान और भारत मिलकर ही ये गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं और कभी ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी उनको नज़र नहीं आती है। और मेरे ख्याल में जो कुछ मोदी साहब ने LOC पे किया है 2 साल में, 2.5 साल में, जो कश्मीर में किया है,
اس کے بعد اس قسم کے ٹویٹس کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کم از کم ہمیں دنیا کے سامنے ایک واضح پالیسی کے ساتھ آنا چاہیے. صحیح، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں تو ہم توقع نہیں کر سکتے کہ پاکستان اور بھارت تب تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ یہ نہیں کرے گا. ہم روز بات کرنے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم روز امید لگانے پڑ جاتے ہیں کہ جی وہ وہاں ایسا ہو جائے گا تو پھر بڑا اچھا ہو جائے گا. بھئی یہاں ایسا ہوگا تو بہت اچھا ہوگا, وہاں کچھ بھی ہو جائے گا, ہمارا اس سے کیا لینا دینا. ٹھیک ہے, مستقبل